کرتے ہیں وہ ان کے بیٹے کو آسمان پہ زندہ چڑھا دیتے ہیں، یعنی ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، کرسچینٹی کو یہ ایکسپٹ کر کے جس کو وہ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اس کو یہ اٹھا کے اسی کے بیٹے کو اٹھا کے زندہ آسمان پہ چڑھا دیا انہوں نے کہ جی وہ تو زندہ ہے ابھی تک۔ پہلا یہ نہیں سوچتے۔ اور اچھا دوسری بات میں یہ کرنے لگی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرسچن لوگ جو ہیں، اکثر ان کے جو چرچ کے لوگ ہیں نا، اکثر میرے دروازے پہ بھی آ کے نوک کر دیتے ہیں اپنی تبلیغی پوائنٹ آف ویو سے کہ بات کرنے کے لیے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ گھر گھر جاتے ہیں نا، ان کے جو کرسچنز پادری وغیرہ ہوتے ہیں نا، لوگ جاتے ہیں ٹیم، تو جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنے مذہب کی یہ وہ، تو اکثر میرے دروازے پہ بھی آ جاتے ہیں تو میں سن لیتی ہوں ان کی بات، میں سنتی ہوں، لیکن بات سننے کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی لیفلیٹ مجھے دیتے ہیں نا، تو میرے پاس بھی اگر کوئی لیفلیٹ پڑا ہوتا ہے تو میں بھی ان کو دے دیتی ہوں، تو مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں میں بھی اتنی تمیز اور اتنی ایٹیکیٹس ہے کہ نہ انہوں نے کبھی کوئی گالی گلوچ کی ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بدتمیزی کی ہے، اتنے تمیز سے اتنے ایٹیکیٹ سے آئیں گے، اپنی بات کریں گے 4 لفظوں میں پیار سے، اور اس کے بعد جی اپنے لیفلیٹ مجھے پکڑائیں گے، میرا لیفلیٹ خود پکڑیں گے، اور تھینک یو ویری مچ کہہ کے تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہوتی ہے تبلیغ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایم ڈی کا نام سن کے اس کو قادیانی اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بکواس کرنا شروع کر دو، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ آپ اپنی تربیت دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا چیز ہے۔ تو یہ ہم لوگ تو میں تو ان لوگ کرسچنس کی تبلیغ سے بھی تھوڑی سی ہوں کہ یہ جیسے بھی کرتے ہیں، بے شک ان کا ہمارے ساتھ بہت بڑا اختلاف ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو ہم یہ نہیں مانتے جو یہ مان رہے ہیں، لیکن ان کا تبلیغ کرنے کا طریقہ نو ڈاؤٹ، کبھی یہ آپ کے ساتھ ہارش نہیں ہوں گے، کبھی یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں، کبھی لڑائی نہیں کریں گے، ہمیشہ آرام سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ان لوگ میں تو اتنی بھی وہ نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے لوگوں میں، اتنا سٹیملی تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ صحیح ہے، ان کی ذرا سی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جائے زمانے تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ طائف کے پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں پہاڑوں کو ان کو درمیان میں میں ملا دوں، یہ پیس جائے، یہ قوم تھی، رسول پاک نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی کہ نہیں اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے ان کی کوئی اولادوں میں کوئی نیک نکل آئے۔ اچھا، مجھے واقعہ یاد آ گیا حضرت مسیح موعود کا، ایک واقعہ گالیوں کے اوپر ہی تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، حضرت مسیح موعود کے گھر کے پاس آ کے بہت گالیاں دیا کرتا ہوتا تھا۔ جب روزانہ اناس نے گالیاں دینی، تو ایک دفعہ وہ ایسے ہی گالیاں دے جا رہا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے گھر کے کسی بندے سے کہا کہ جاؤ بیچارے کو جا کے پانی وغیرہ کچھ پوچھو، اس کا گلا دکھ کیا ہوگا۔ تو اس کو باقاعدہ پانی، مطلب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمونہ تھا کہ پھر اس کو مطلب وہ اتنا کہ گالیاں دے رہا تھا اس کو جا کے، تو یہ ہم نے اور یہی نمونہ ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کبھی جواب نہیں دینا اس چیز کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود کا نمونہ ہے۔ تو یہ وہی چیز کہ کبھی ان کے لیے برا نہیں سوچا، اب جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، دجال کہا گیا، کافر، اور آج تک کہتے ہیں یہ لوگ، خدا نعوذ باللہ من ذالک، میری ایک لفظ آتا ہے وہ میرے پاس عربی کیا ہے کہ، لیکن آج تک یہ باتیں کی جاتی ہیں، آج تک ان کی جا کے، لیکن کبھی جو ہے نا حضرت مسیح موعود کا ہمیں یہ نمونہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے ریٹرن میں کچھ ایسی کوئی بات کہی ہو۔ انہی کی طرف سے کفر کے فتوے آئے، انہی کی طرف سے ساری باتیں آئیں۔ ہم نے تو کبھی کسی مسلمان کو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ غیر مسلمان، ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، جو اپنے منہ سے زبان سے اقرار کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ تو یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا طریقہ کار، اور یہی آج بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جو بھی اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ اس کو اور دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو کافر کہے یا غیر مسلم کہے۔ یہ تو ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں نا، ہم تو کافر بھی نہیں کہتے ان لوگوں کو، تو ہم تو مانتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہے نا ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دی گئی ہوئی ہیں، تو اللہ میں ان کے حال پر رحم کرے، اپنا فضل کرے ان کے اوپر، اور چلیں صحیح پھر راستہ۔ پاکستان چلیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ میاں ان کا دجل تبدیل کرے۔ اللہ یہ میاں دجل کر رہے ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ ایک طرف تو وہاں پہ قانون بناتے ہیں ایم ڈیوں کے خلاف، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہاں پہ گھر لوٹ لیتے ہیں، مسجدیں لوٹ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے سزائیں دیتے ہیں،
قیدوں میں ڈالتے ہیں اور ایسی ایسی قیدوں میں احمدی رہے ہیں کہ وہیں پہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی میں گئے ہیں قید میں اور بوڑھے ہو کے نکلے ہیں. یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ ضمانت تک نہیں ہو سکتی ان کی، اور بلا وجہ مقدمات بناتے ہیں اور جھوٹے مقدمات بناتے ہیں. تو دوسری طرف باہر دنیا کو کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وزراء بھی کہتے ہیں اور دوسرے بھی کہتے ہیں، اور وہ پولیس جسے شہریوں کو تحفظ دینا ہو، وہ پولیس اس جلوس کی تحفظ کر رہی ہوتی ہے جو آگ لگانے آتا ہے، جو کسی کے گھر کو لوٹنے آتا ہے. 5 گھر 2014 میں گجرانوالہ میں لوٹے گئے اور ان کو تحفظ دیا گیا. کس کو؟ ان گھروں کو تحفظ نہیں دیا گیا، ان عورتوں کو تحفظ نہیں دیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو تحفظ دیا گیا جو کہ وہاں پہ لوٹنے آئے تھے، جو کہ آگ لگانے آئے تھے، جنہوں نے ان ایک حاملہ عورت کو، 2 چھوٹی بچیوں کو اور ایک بوڑھی عورت کو جو گھر سے باہر نہیں بھاگ سکی، پچھلی سائیڈ سے اوپر سے سیڑھی کے ذریعے، ڈنڈوں والی سیڑھی کے ذریعے اتر کے نہیں بھاگ سکی، ان کو اندر ہی چھوڑ کے آگ لگا دی گھر کو، ان کو باہر نکلنے بھی نہیں دیا سیدھے راستے سے. اس قدر ظالم یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہوں نے عورتوں اور چھوٹی بچیوں اور معذور عورتوں کو جو بھاگ نہیں سکتی تھی ان کو جو ہے وہ جلا دیا اندر، اور جو جوان عورتیں تھیں وہ پیچھے سے اوپر سے سیڑھیاں اتر کے، کسی ہمسائے نے ڈنڈوں والی سیڑھی لگائی جس پر سے اتر کے وہ چلی گئیں. یہ ان کی نازک ترین صورتحال ہے ان کے اسلام کی. آپ دعا کرتی ہیں، کون سی دعا، کس طرح کی دعا؟ اللہ مزکم کل ممزکم بسحکم تحسیکا، یہ دعا نکلتی ہے میرے منہ سے اور کثرت سے نکلتی ہے کہ اللہ ایسے شیطانوں کو جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ یہ سارا ظلم کر رہے ہیں، ان کو برباد کرے، ان کا ستیہ ناش کرے، ان کا انجام کل عالم کو دکھائے کہ دیکھو یہ جھوٹا اسلام اس طرح کا جھوٹا اسلام ہوتا ہے. اس طرح کے جھوٹے اسلام یہ لوگ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، بالکل اور ٹھیک ان ہے. اسلام کے تحت ہمیں ملک میں رہنے نہیں دیتے امن سے، ہمیں سکھ سے وہاں پہ اپنا بڑھاپا تک گزارنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے جوان بچوں کو وہاں پہ جاب نہیں ملتی. اگر کہیں جھوٹ خفیہ رکھ کے احمدیت کو جاب مل جائے تو جو ہی پتہ چلتا ہے وہ نکال دیتے ہیں. سکولز میں جانا بچوں کا مشکل ہوا ہے، کالجز میں جانا مشکل ہوا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو احمدی کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایسی سنگین دجل ہے، ایسا سنگین دجل ہے کہ اس طرح کا دجل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. اگر امریکہ دجل کر رہا ہے تو دنیا کو پتہ ہے، لیکن جو دجل احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت سارے ملکوں میں نہیں پتہ. بہت سارے ملکوں میں اس دجل کو واشگاف کرنے کی ضرورت ہے. وہ ملک جو احمدیوں کو پناہ نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پیمانے پہ نہیں ہے، لیکن دار پردہ اس کا پیمانہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. وہاں مرتد کی سزا قتل جو ہے اس پر زور دیا جا رہا ہے مودودی کے فلسفے پہ، اور مودودی نے جو فلسفہ بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو مرتد ہو جائیں گے اور ان کی سزا قتل اگر نہیں ہوگی، حالانکہ یہ جس کو حدیث یا جس واقعہ کو حدیث بنا کے بیان کیا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کا راوی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اور اس کو پچھلے ائمہ جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی وہ اس کو جھوٹا ثابت کر چکے ہیں. اس کے باوجود اس ایک واقعہ کو مد نظر رکھ کے، حالانکہ وہ حدیث بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک واقعہ ہے کسی صحابی کا، اور اس کو مد نظر رکھ کے اس نے یہاں تک فتویٰ دیا ہوا ہے جو اس ساری تحریک کا روح رواں تھا مولانا مودودی. اس نے یہاں تک فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ مرتد کی سزا جو قتل ہے، اگر یہ قتل ہونا پسند نہیں کرتے اور ان کو ہم زندہ رہنے دیں گے تو اس سے زندگی سے قتل ہونے سے وہ زندگی بدتر ہوگی، اور یہ پسند کریں گے کہ ہم قتل ہو جائیں. اور وہ ماحول پاکستان میں پیدا کیا جا چکا ہے. پورے ملک میں نفرت کا جو لیول ہے یہاں تک ہے کہ میں نے خود اس بات کو دیکھا ہے کہ میں نے کسی کسائی سے گوشت مانگا، اس نے مجھے نہیں دیا، اس نے کہا تیرے لیے گوشت نہیں ہے.
اور چونکہ میں ایک پرامیننٹ اسکول میں پڑھاتی تھی اس شہر میں، تو کچھ لوگ پاس بیٹھے کسائی کی، انہوں نے کہا آپا جی کو گوشت کیوں نہیں دیتے؟ کہتا نہیں، ان کے مسلک کے لیے ہمارے پاس گوشت نہیں ہے، ان کے مذہب کے لیے۔ اس حد تک جو ہے نا وہ نفرت ہے، وہ نفرت صرف وہ جانتا ہے جو پاکستان میں رہ رہا ہے پیچھے سے، جس نے اپنی زندگی کے 50 یا 60 سال پاکستان میں گزارے ہیں اور اس نے باہر نکل کے کام کیا ہے، وہ جانتا ہے صرف اس نفرت کو۔ اس دور میں جو پرانا 30-40 سال پہلے کا دور تھا وہ کچھ اور تھا، جو یہ پچھلے 20-21 سال جس نے پاکستان میں گزارے ہیں وہ جانتا ہے کہ کس لیول کی نفرت اس کو سہنی پڑ رہی ہے۔ اور کیا اسلام میں کہیں یہ نفرت ہے؟ کہیں پرامن رہنے والوں پر حملے کیے گئے ہیں اسلام میں؟ اور یہ دجل جو ہے یہ اسلام ہے؟ یہ دجل ان کا اسلام ہے جس کی طرف ہماری بعض احمدی بہنیں جو ہے وہ پھسل جائیں گی؟ قطن نہیں پھسلیں گی۔ جو احمدی ہیں، جو عقل رکھتی ہیں، جو حالات سے بخوبی واقف ہیں، معلومات رکھا کرو۔ میری ساری احمدی بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے، بھائیوں کو تو کچھ معلومات ہوتی ہی ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی ہے۔ وہ جو بچے یہاں پہ پال بڑھ رہے ہیں یورپ میں، ان کو بھی یہ معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ آنے والوں کو اپنے بلا بھی سکیں اور اپنے پروں کے نیچے چھپا بھی سکیں۔ مت سوچو کہ پاکستان میں جا کے آپ لوگ تبلیغ کرو گے۔ پاکستان میں تبلیغ ممکن نہیں ہے۔ اب پاکستان اس قابل نہیں رہا کہ اس میں حق کی تبلیغ کی جائے، اتنا گر چکا ہے میرا وطن، یہ اس وجہ سے، ان لوگوں کے دجل کی وجہ سے، جی ہادیہ بھائی جی، دجالی لوگ اوپر آ چکے ہیں۔ یہ ہادیہ ایک بھائی جی، مسیح یورپ میں آ کے کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اور ادھر وہاں پہ اریسٹ کر لیتا ہے انہی باتوں پہ، اور انہی باتوں پہ جیل ہو جاتی ہے، اور انہی باتوں پہ عدالتیں غلط فیصلے بھی دے دیتی ہیں۔ 1 یا 2 فیصلے احمدیوں کے حق میں ہونے پہ بڑا شور اور ہنگامہ برپا کیا گیا ہے۔ جج بک جاتے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کے متعلق، ان کی عورتوں کے متعلق جو تصویر باہر پیش کی جا رہی ہے وہ اندر نہیں ہے، اندر جو سہ رہے ہیں وہ سہ رہے ہیں۔ ان کے لیے صحابہ کہف کا دور چل رہا ہے۔ ایک روا کو کہتے ہیں سیف ہے۔ کتنا سیف ہے بھائی؟ جتنی آبادی روا میں احمدیوں کی ہے اتنے ارد گرد غیر احمدی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں طرف مورچے لگائے ہوئے ہیں، اور اسلحے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی وہ فوجیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روا کی کوٹھیاں تک تقسیم کی ہوئی ہیں، اور باہر دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے تو اپنے ہاسپٹل ہیں، ان کے تو اپنے سکول ہیں، اور ان سکولوں میں گھسنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اس ہاسپٹل میں کتنی دفعہ بم باندھ کے آئے ہیں۔ سیکورٹی تک روا کی سیو نہیں ہے۔ جو ظلم یہ کما رہے ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس اسلام کو دیکھ کے احمدی جو ہیں وہ ہو جائیں گے، ان کے اسلام میں آ جائیں گے؟ نہیں بھائی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کے پاس اب نہیں رہا۔ آپ امریکہ کے متی ہو اور آپ کے پاس صرف دجل ہے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ دیکھ لو، وہی حکمران جن پہ آپ کی عدالتیں بے شمار کیس بناتی ہیں اور ان کو ثابت کر دیتی ہیں کہ وہ اس میں گلٹی ہیں، وہی حکمران پھر گھوم کے آ جاتے ہیں آپ کے اوپر۔ اور یہ اسی کردار کی، اسی دجل کی سزا ہے جو دجل آپ احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ باقی احمدیت ایک خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مذہب ہے، اور خدا تعالیٰ کا سلسلہ ہے، اس نے چلانا ہی چلانا ہے۔ مذاق میں میری بہنیں یہ نہ کہیں کہ ہم چلتے ہیں جا کے وہاں پہ احمدیت کی تبلیغ کرتے ہیں، وہاں آپ احمدیت کا نام نہیں لے سکتے، تبلیغ کہاں سے کریں گے؟ باہر نکل کے نام نہیں لے سکتے آپ۔ وہ زمانے گئے جب آپ گروپوں کی شکل میں کسی گاؤں میں جا کے کچھ دے آتی تھی، کچھ تبلیغ کار آتی تھی، کچھ لوگوں کو بتا آتی تھی۔ اب تو ان باتوں پہ وہ ریسٹ کر لیں گے، آپ کو ساری عمر کے لیے کر لیں گے۔ آپ اپنے فون یہاں چھوڑ کے جاتی ہیں، آپ اپنی شناخت یہاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں پاکستان۔ کیوں جاتی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا دجل تیار ہے،
اور اس دجل کا نام بدقسمتی سے اسلام رکھا گیا ہے. سارے کا سارا ایک جھوٹ کا وہ کڑاہ پکایا گیا ہے، اور اس سارے چڑاہ کو نور اور دودھ کا کڑاہ کہا جا رہا ہے. اور میرا گلا پتہ نہیں اللہ میاں نے اسی لیے ٹھیک کر دیا ہے. ماشاءاللہ، بالکل عادیہ بچی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ ابھی پاکستان ہے، کوئی بھائی یہ نیچے جھوٹ ہی جھوٹ تو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہادیہ کا باجی، سارا دجل ہی دجل ہے. ادھر ہاں، ادھر کوئی بات سیدھی نہیں ہے. ہاں وہ اگر یہ ایک کہہ رہے ہیں ایم کہ ڈی ہادیہ عورت باجی، سروس کر رہی ہے گورنمنٹ کی اور پچھلے 20-30 سال سے کر رہی ہے تو کر رہی ہے. ہوں، اب نئی عورت کوئی بھرتی نہیں ہو رہی، ہوں، یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر بھرتی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو مطالبات کیے جاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی ان مطالبات کو. اور جو 20-30 سال سے کر رہی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے قبل از وقت سروس، اس لیے کہ اس سے مطالبات ایسے کیے جاتے ہیں. اس بوڑھی عورت سے مطالبات کیے جاتے ہیں گندے، اور اس کے علاوہ ان گندے مطالبات کے علاوہ اس کی تنخواہ کا بھی مطالبہ کر لیا جاتا ہے کہ اس میں سے بھی آدھی ہمیں دے دو اگر تم نے سروس مکمل کرنی. نتیجتاً وہ چھوڑ دیتی ہے، وہ کسی کو بتاتی نہیں، اپنی عزت رکھ لیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے. حالانکہ آخری 8-10 سال سروس کے ہی اس کی آمدنی کے اصل دن ہوتے ہیں. شروع کے دنوں میں تو تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں. اور یہ پرانی سروسز کا حال ہے. جو اب دور چل رہا ہے وہاں پہ پتہ چل جائے یہ ایم ڈی ہے، ایم ڈی کو اقلیت قرار دے دیا کیا ہے. بلا کوٹا ہے اس کا سروسز میں، کوئی کوٹا نہیں ہے، باقی اقلیتوں کے کوٹے ہیں. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں عادیہ ایم بچی، ڈی کے بالکل ایسے ہی ہے. اگر سیٹ ہے تو کیا ایم ڈی کو اپنے عقائد کے مطابق وہاں اس سیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اسمبلی میں نہیں ہے، اس لیے ہمارا کوئی نمائندہ اسمبلی میں نہیں جاتا. وہاں پہ دوسرے درجہ تو چھوڑ 10ویں درجے، یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کی دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت ہے کیونکہ آپ غیر ملکی ہیں. وہاں پہ آپ کی 10ویں درجے کی بھی حیثیت نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. کیا اسلام اس طرح انسانوں کے حقوق چھینتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اس طرح بھی حقوق چھینے تھے؟ اور جو مرتد کی سزا قتل کا قانون ہے، وہ جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ سارا کا سارا گناہ ہے، وہ خلاف اسلام ہے. اور یہی ہماری دشمنی کی وجہ ہے کہ ہم اصل اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کے اس اسلام نے اسلام کو کیا دیا ہے جو جو پیش کر رہے ہیں؟ نفرتوں کا اسلام، قتل و غارت گری کا اسلام، تشدد کا اسلام، جھوٹ کا اسلام، 4 رسومات کا اسلام. اسلام تو دراصل خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا دین ہے. اسلام تو دراصل اپنے آپ کو درست طریقے سے زندگی میں سموتھلی ایسے چلانے کا نام ہے کہ کسی کے حقوق آپ کی وجہ سے تلف نہ ہو. اسلام تو ایک قربانی کا نام ہے. تو کیا یہ قربانیاں ہمیں پیش کر رہے ہو؟ تم تو 2 ٹکے پہ بکنے والے لوگ ہو جو ایک بکرا اٹھا کے لے جاتے ہو، جو گوشت اٹھا کے گھروں سے فریجوں میں سے نکال کے لے گئے. کیا یہ اسلامی ملک ہے؟ کیا اس طرح کا اسلام ہوتا ہے؟ کیا یہاں یورپ میں آ کے رہتے ہو، یہاں پہ دیکھا ہے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کسی کمیونٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ کسی کے فریجوں میں سے گوشت آ کے پولیس نکال کے لے کے جاتی ہے ادھر کی؟ تو پھر تم سے تو 1000 درجے بہتر یہ کافروں کے ملک ہوئے. پھر بھول جاؤ کہ تمہارے پاس اسلام ہے. تم ایک بگڑے ہوئے مذہب کو اسلام کا نام دے رہے ہو جو تم نے خود دریافت کیا ہے پچھلی صدیوں کے گندے تجربات سے، اور جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے امام مہدی کی نافرمانی کی وجہ سے، اگرچہ اس پہ خمیازہ ہم بھی بھگت رہے ہیں اصحاب کہف کی طرح. مگر آؤ اپنا اسلام پیش کرو، بتاؤ ہمیں کہاں اسلام ہے آپ لوگوں کے پاس. اگر کہیں چھپا کے کوئی چیز رکھی ہے تو دکھاؤ تو صحیح. اس کا عشر اشیر بھی نہیں تمہارے پاس اسلام کا. اگر کوئی اسلام کی رمق باقی ہے تو وہ صرف احمدیوں میں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر اور حق کا پیمانہ اگر کہیں ہے تو احمدیوں کے پاس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے.
ان کا بس چلے تو ہمیں سانس نہ لینے دے. کائنات آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. ان کا بس چلے تو شام پڑھنے سے پہلے ہمارے سارے گھر لوٹ لیں. مگر کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ منہ بھی دکھانا ہے. جو اسلام کا جھوٹا لیبل انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے دکھانا ہے لوگوں کو. وہ کیسے دکھائیں گے؟ ہاں اے سرکاری مسلمانوں، آپ کے پاس کوئی اسلام نہیں. آپ کے پاس صرف اور صرف اگر ہے تو دجل ہے جو آپ اسلام کے نام پہ کر رہے ہو. غور کرو اپنی حالت پہ. کبھی اپنی حالت کو ملاؤ تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کے ساتھ اور ان کی تعلیم کے ساتھ. اور اگر نام لو تو کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے. اور نبی نمونہ بھی تھا، اسوہ حسنہ بھی تھا. ان کی تو مثال نہ آپ دیں. کیوں بھئی ان کی مثال کیوں نہ دیں؟ جب ہم ان کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں شاطمیت ہو گئی. وہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مثال کے طور پہ پیش کرنا شاطمیت ہے؟ کہاں سے یہ اسلام دریافت کیا ہے تم لوگوں نے؟ اسلام کی مثال اسلام سے ہی دی جائے گی. مسلمانی کی مثال مسلمانی سے دی جائے گی. دجل اور کفر کے ان اصولوں سے نہیں دی جائے گی جو تم نے پاکستان میں بنایا ہے اور ہمارے اوپر روا رکھے ہو. جی اللہ ہدایت دیں ان لوگوں کو. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا کرنے کو بھی خیر دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کا بدلہ دے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے میرے اللہ اب فیصلہ کر دے. 3 نسلیں گزر گئی ہیں. 3 ہم میں اور ہماری قوم میں ایسا فیصلہ کرتے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا. بہترین فیصلہ کرنے. بالکل ہمارا صبر لبریز ہو چکا ہے اللہ میاں. بالکل یا پھر ہمیں صبر ایوب دے دے، صبر داؤد دے دے بالکل. کہ ہم ہادی برداشت آنٹی کر سکیں. چلیں ہادیہ جی آپ تھوڑا سا اپنا پانی پئیں. ہاں کوئی بات نہیں. ہادی آنٹی آج اپنی آپ نے صحت کا خیال بہت رکھیں. ہادی آنٹی آج آپ نے بہت اچھا مطلب بہت ڈیٹیل سے ساری باتیں ایکسپلین کی ہیں. ماشاء اور اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینے کے بریک کے بعد ہادی آنٹی تو بہت ہی ایکٹیو ہو کے واپس آئی ہیں. ان کا کم بیک آپ نے نوٹ کیا کتنا ماشاء اللہ جاندار اور جوش والا اور کتنا زبردست رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ پتہ ہے انہوں نے فیسز ایسی چیزیں فیس کی ہوئی ہیں نا، وہ کر کے آئی ہیں، وہ جانتی ہیں، وہ کیونکہ وہ جاب بھی کرتی رہی ہیں پاکستان میں، اور بھی بہت کچھ ایسی چیزیں انہوں نے دیکھی جو پرسنلی انہوں نے دیکھی ہیں نا. تو ہم لوگ تو شاید سنی بھی ہوں گی، انہوں نے دیکھی ہیں. نہیں ہم نے فیس کیا یہ سب کچھ جو اب یہ ہادیہ بجی جو بات بتا رہی ہیں وہ ہم فیس کر کے آئے ہیں. میں خود فیس کر کے آئی ہوں وہ سب کچھ. میرے والد صاحب فیس کر کے آئے ہیں. اتنی اچھی جاب میرے والد صاحب کی ایئر فورس کی تھی، لیکن اتنی زیادہ ٹینشن میرے والد صاحب نے اٹھائی. اپنا بتاتے ہوتے ہیں وہ کتنی ساری ٹینشنیں انہوں نے صرف ایم ڈی ہونے کے ناطے جو ہے وہ اٹھائی. اور ایک دفعہ ان لوگوں نے اتنی زیادتیاں آپ بتاتے ہیں کہ کیونکہ سارے ایم ڈیوں کو ایک ایئر فورس پہ اکٹھا کر دیا، اور کتنوں کی جو تھیں وہ ابو بتاتے ہیں کہ جو ان کے ایئر فورس کے اندر یا آرمی. نہیں پٹی تو آپ کو پڑھانا مشکل ہے، لیکن اس نے اپنی ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی بات کر